نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ قرآن کے عربک کورس کی اس کلاس میں آج لیکچر نمبر 58 میں بہت حد تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، انہیں ہم سب کمپائل کر رہے ہیں، آرگنائزڈ طریقے سے ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں نئی بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ آپ سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو گرامر کورس ہم لوگ کر رہے ہیں وہ تقریباً تین حصوں پر جو ہے وہ بیسڈ ہے۔ تین اس کے میجر یوں سمجھ لیں پارٹس ہیں پورے گرامر کے، جس میں سے شروع کے 2 حصے الحمدللہ، پہلا تو بالکل مکمل ہو گیا تھا، اسم جس میں آپ نے صرف پڑھا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ دوسرا حصہ آپ کا جو شروع ہوا تھا وہ فعل سے شروع ہوا تھا، اور آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسم پڑھتے وقت جو کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف، وہ بھی آیا تھا، اسے بھی انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، اور فعل پڑھتے وقت اسم بھی آیا اور حرف بھی آیا، لیکن اسم پڑھتے وقت فعل بالکل نہیں آیا تھا۔ تو آپ نے اسم کا وہ پورشن مکمل کیا جس میں صرف اور صرف اسم کو فوکس کیا گیا تھا اور کچھ حرف کے بارے میں بھی جاننے کو ملا تھا۔ دوسرا جو آپ کا پارٹ اسٹارٹ ہوا وہ فعل سے اسٹارٹ ہوا، فعل ماضی، فعل مضارع۔ اب اس فعل کو پڑھتے وقت بھی اسم آپ کے ساتھ رہا، ابھی تک ہے، اور حرف بھی آیا، یعنی نئے نئے حروف کا بھی آپ کو تعارف حاصل ہوا۔ اور یہی 3 اقسام کلمہ کی پوری گرامر انہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ 2 اور باتیں جو ہیں وہ اسم کو لے کر جملہ اسمیہ اور فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ، یہ گنتی کی 5 چیزیں کہہ لیجئے، 5 میجر کمپوننٹس کہہ لیجئے، یہی ہے دراصل پوری گرامر کا آپ کا سلیبس، جس میں سے اکثر بیشتر چیزیں آپ تک پہنچ چکی، یعنی گرامر کی جو بنیادیں تھیں وہ آپ کی مضبوط الحمدللہ پوری حد تک کوشش کی گئی ہے کرنے کی۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا کچھ محنت کر رہے ہیں پرسنل لیول پر، کتنا آپ اپنے نوٹس کو سنجیدگی سے ساتھ تیار کر رہے ہیں، کتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں لیکچر پر، یعنی ریکارڈڈ لیکچر سے۔ اب اس بیچ آپ کو ابھی کوئی بک ریکمینڈ نہیں کری گئی، آپ کو اس بیچ ابھی کوئی آپ کو ڈکشنری نہیں بتائی گئی، ان ساری باتوں کے نہ بتانے کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ کتابوں کی گنتی کچھ کم نہیں ہے، مارکیٹ میں کتابیں بہت ہیں، بکس بہت زیادہ ہیں۔ ایک عرصے تک ہم نے بھی کئی کتابیں عربی کی لا کر رکھی تھیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، کھولے بند کر دیں، کھولتے بند کر دیتے تھے، لیکن الحمدللہ جب کچھ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہوئیں تو پھر آگے ہوتی چلی گئیں۔ تو آپ سب بھی اسی پیٹرن کو فالو کریں انشاءاللہ، کتاب بھی بتائی جائے گی، ایون آپ کو ڈکشنری بھی ریکمینڈ کی جائے گی، لیکن صحیح وقت پر۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، لیکچر ہے، جیسے آج سے پہلے کا کل کا تھا یا کل سے پہلے کا تھا، تو اس میں آپ نے کیا کیا، اچانک سے ایک چیز محسوس کی کہ فعل پڑھتے پڑھتے یہ اسم کے بارے میں فوکسڈ ہو کر چیزیں آنے شروع ہو گئیں۔ آپ میں سے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ریسنٹ لیکچر تھا، یعنی اس سے پہلے والا لیکچر نمبر 57، وہ اس کا ٹائٹل کیا تھا، بتائیے؟ اسماء موصولہ۔ جی ماشاءاللہ، تو اسماء موصولہ بھی اسم کا ہی ایک ٹاپک تھا، یعنی اسم موصول جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا، سبق جو پڑھا آپ نے اسماء موصولہ سے پہلے؟ ضمائر۔ جی، ضمائر منفصل اور متصل ہے نا، اٹیچڈ ضمائر اور ڈیٹیچڈ ضمائر ہے نا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ریگولر،
وہ بھی ضمائر بھی جو ہیں وہ دراصل اسم ضمیر اور اسم ضمیر اسم ہی ہے. تو آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ سبق کا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ مجرورات، منصوبات اور مرفوعات. تو بسم اللہ کرتے ہیں، آج کی سبق کو دیکھتے ہیں کیا کچھ اس میں ہے. بہت دھیان سے سمجھیے گا، بہت دھیان سے کوشش کریے گا. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو اسم کے تعلق سے جن 4 باتوں کا جاننا ضروری تھا وہ یہی تو تھے کہ جب بھی کبھی اسم کی بات ہوگی تو کیا کچھ آئے گا. یعنی جب بھی اسم کی بات ہوگی تو 4 باتیں لازماً آئیں گی، جو کون سی ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ جنس، پھر عدد اور وسعت اور اعراب. ٹھیک ہے؟ جنس کے تعلق سے آپ الحمدللہ وہ ساری چیزیں بالکل ابتدا میں شروع میں ہی پڑھ چکے جتنی ضروری تھی پڑھنی. عدد بھی آپ اچھی طرح پڑھ چکے تھے، وسعت بھی پڑھ چکے تھے، اعراب بھی پڑھ چکے تھے. لیکن اعراب آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بھئی اعراب ہوتا کیسے ہے، حالت رفع کیسی ہوتی ہے، حالت جر کیسی ہوتی ہے اور حالت نصب کیسی ہوتی ہے. یعنی تینوں حالتیں دکھتی کیسی، کون سا اسم کس حالت میں جا کر کیسا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے الحمدللہ جان لیا تھا. یعنی اپیئرنس وائز اچھی طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اسم جب وہ حالت رفع میں جائے گا، اب وہ واحد ہوگا، مثنیٰ ہوگا یا جمع، مذکر ہوگا یا مؤنث، معرفہ ہو یا نکرہ، تو وہ اپیئرنس وائز کیسا ہو. ایک بات اعراب کے تعلق سے، رائٹ، یہ کچھ حد تک بلکہ زیادہ آپ کو بتائی جا چکی. دوسری یہ بات تھی کہ بھئی وہ اگر جو شکل وہ اختیار کر رہا ہے تو اس کا کہیں کچھ یوز ہوگا نا، اس کا یوزج، اس کو کہیں پر یوز کیا جائے گا. بھئی کہیں پر ڈیمانڈ ہوگی کہ حالت رفع کا اسم چاہیے، کہیں حالت نصب والا اور کہیں حالت جر والا. تو یہ آن ڈیمانڈ سپلائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ بات اچھی طرح بتائی دی گئی کہ جیسے ہی جس کی ضرورت ہوگی اس طرح سے اس کی سپلائی کی جائے گی. تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا یوز کیا ہے. اچھا، یوز کس سے پتہ چلے گا؟ یوز جب معلوم ہوگا کسی چیز کا تو ظاہر سی بات ہے کچھ ریزن ہوں گے اس کے بہاف پر، کچھ وجوہات ہوں گی جن کی بنا پر کوئی اسم کس میں جا رہا ہوگا، حالت رفع میں، کوئی حالت نصب میں اور کوئی حالت جر میں. تو وہ وجوہات بھی کچھ حد تک آ گئی تھیں جیسے ہی یہ پتا چلا کہ بھئی حالت جر میں یہ اسم ہے تو کیوں ہے. لیکن ٹکڑوں ٹکڑوں میں آئیں، ایک ساتھ اکٹھا نہیں آئیں، کیونکہ ایسی کوئی اس طرح آپ کو پڑھایا ہی نہیں گیا کہ ساری چیزیں ایک ساتھ پڑھا دی جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اگزامپل کے طور پہ لے لیں کہ کوئی بھی اسم حالت رفع میں کہاں کہاں یوز ہوتا ہے، تو ایک تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بھئی جملہ اسمیہ میں وہ مبتدا بن کر آ جاتا ہے. تو جملہ اسمیہ میں خبر بھی جو ہے حالت رفع میں ہی رکھی جاتی ہے. اس کے بعد اور بھی آپ نے یوز کیا، فعل میں یوز کیا، کیونکہ فعل پڑھتے وقت بھی اسم آیا. جیسے ہی جملہ فعلیہ آپ نے پڑھنا شروع کیا تو ایک فعل ماضی یا مضارع کا ایک صیغہ آیا اور اس کے فوراً، جو کہ اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے، جملہ فعلیہ، اور اس کے فوراً بعد ہر ایک فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے. اچھا، وہ فاعل ضمیر کی شکل میں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ ظاہر ہے تو ظاہر کا مطلب کیا، اسم ہی تو ہے. بھائی فاعل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسم ہے، مفعول کوئی نہ کوئی اسم ہے. تو یہ کس حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی فاعل حالت رفع میں ہوگا، مفعول حالت نصب میں ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو بعد میں پتہ چلی. تو جو باتیں قسط وار پتہ چلی، انسٹالمنٹس میں پتہ چلی، ٹھیک ہے، ایز پر دا ریکوائرمنٹ معلوم ہوئی، جیسی ضرورت ویسی سپلائی. تو اب آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام کے تمام وجوہات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. یعنی وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کوئی اسم کس حالت میں جائے گا، ان کو جمع کریں. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اس پر آپ کے تقریباً 3 لیکچرز آئیں گے، جس میں کا آج پہلا لیکچر آپ کے سامنے ہے. اور یہ جب آپ الحمدللہ مکمل کر لیں گے اور کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، تو اس کے بعد پھر ایک نئے آپ سمجھ لیجئے پورے ایک نئے سیگمنٹ میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، گرامر کی بنیادیں الحمدللہ پڑھ چکی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور بنیادیں اتنی ہی ایسی ہی ہیں. اب اس کے اوپر رنگ و روغن ہوگا، یعنی آپ کا اسٹرکچر بالکل اچھی طریقے سے کھڑا ہو گیا، آپ کی فاؤنڈیشن تیار ہو گئی ہے. ایک عمارت میں اور ریکوائرمنٹ ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے اہم ریکوائرمنٹ بنیاد کی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن. پھر فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ پھر اسٹرکچر اس کا، وہ سب کچھ بن گیا. اب آپ اس کے اندر جتنا مرضی چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا آپ خرچ کرنا چاہیں خرچ کریں. تو یہاں پر آپ کو کیا خرچ کرنا ہے؟ اپنا وقت تھوڑا سا انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کرائی جا رہی ہے اس کے بیہاف پر، اس کے بیسس پہ اس جیسی آپ کو تیاری کرنی ہے، اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے. تو انٹرسٹنگ ایک فیز میں آپ داخل ہوں گے جو آپ کی گرامر کا تھرڈ فیز ہوگا. اور بہت دھیان سے پڑھیے گا، لیکن آپ سب سے پھر سے میری ریکویسٹ کہ یہ پہلے اور دوسرے سیگمنٹ کو بالکل بھی آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ مت لیں. اگر آپ کلاس میں ریگولر ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ریویژن اگر آپ کا کمزور ہے، آپ نے پراپر طریقے سے پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ پیچھے سے وہ ختم ہوتی جائیں گی. نہ آپ کو میری بات پہ یقین ہو تو آپ ہفتے بھر گیپ کر دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آئیے گا کلاس میں، تو آپ کو دیکھیے گا بہت دشواری ہوگی. تو اس لیے آپ آموختہ ضرور کریے، ریوائز ضرور کریے. تو یہ تو بات ہو گئی کچھ جو بار بار آتی ہیں، اور یہ بار بار آنے والی بات جو ہوتی ہے وہ انتہائی اہم بات ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ ارے یہ تو ان کا کام ہی ہے بار بار کہنے کا نا. نہیں، آپ سب ماشاءاللہ سنسیئر لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو آپ خود اپنے آپ میں اپنے آپ کے لیے موٹیویشن ہے. لیکن پھر بھی ہم سب انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم جب تک کہ انٹراسپیکشن نہیں کریں گے تو سدھار نہیں ہوگا. تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے رکھا کریں کہ غلطی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور بہتر ہوگا، اچھا رزلٹ آئے گا. تو سب سے پہلے کوئی بھی اسم اعراب کے تعلق سے کسی بھی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے. میں انہیں سامنے لکھ رہا ہوں، آپ پڑھیے گا. حالت رفع، دوسری جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حالت نصب. ٹھیک ہے، اچھا، رفع اور نصب. پھر اس کے بعد تیسری جو حالت ہے وہ ہے حالت جر. اچھا، حالت جر، رفع اور نصب، یہ 3 حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی. اب ٹیکنیکلی حالت رفع میں ہونے والے اسم کو کیا کہتے ہیں، نصب میں ہونے والے کسی اسم کو کیا کہتے ہیں، اور جر میں جانے والے کسی اسم کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے آپ لوگ. اگر کوئی اسم حالت رفع میں ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع. اچھا، حالت نصب میں اگر کوئی اسم ہوگا تو منصوب. منصوب. اچھا، حالت جر میں ہوگا تو مجرور. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کسی کے ذہن میں یہ بات تو نہیں آ رہی ہے کہ بھئی مرفوع کی انگلش کیا ہوگی؟ بہت گاڑھا لفظ ہے، یہ بہت خطرناک ہے اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایسا مت سوچئے گا. کچھ چیزوں کی آپ کو اس کا انگلش ایکویلنٹ نہیں ڈھونڈنا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اعراب پڑھاتے وقت یہ بتایا تھا کہ اعراب دراصل اسٹیٹس بتاتا ہے ناؤن کے. ٹھیک ہے، اعراب ایک طرح کا کیس ہے. ٹھیک ہے، کیس، ناؤن کا بھی کیس ہوتا ہے. اچھا، یہ اعراب کا یعنی جو اسٹیٹس ہے ناؤن کا یا جو کیس ہے، یہ کس طرح سے ڈیفائن ہوتا ہے یا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھئی اس کا رول کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے کسی پرٹیکولر کنسٹرکشن میں. کس کا؟ اس پرٹیکولر ناؤن کا، اس اسم کا. تو اس کا رول اور فنکشن یہ طے کرتا ہے کہ بھئی یہ کس اسٹیٹس کا ہے، کیا اس کا کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اب ہم جو آج کے ہم نے سبق کا جو ٹائٹل بنایا ہے اس میں مرفوع سے ہی تو مرفوعات بنا. جب ہم بھئی مرفوع میں حالت رفع میں جانے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، کئی وجوہات ہیں. تو جو کئی وجوہات ہیں اس لیے اس کو ہم نے نام دے دیا مرفوعات، جمع کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی وجوہات ہیں حالت نصب میں جانے کی، تو منصوبات. اسی طرح کئی وجوہات ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی، تو وہ ہو گیا مجرورات.
تو جو آج کا ٹائٹل ہے وہ ڈیکوڈ ہو گیا. ٹھیک, تو یہ سمجھ لیجیے. تو مرفوع کی جمع منصوب اور اسی طرح مجرور. ٹھیک. اچھا, اب ایک اہم پوائنٹ یہ کہ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آپ کی پڑھی ہوئی اور کچھ اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی وہ جو آپ نے نہیں پڑھی. تو ایک طرح سے آپ ایک پرانے سبق کو ریوائز بھی کر رہے ہیں اور اس میں نئی چیزیں ایڈ آن بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو انٹرسٹنگ ہوگا یہ انشاءاللہ. آج کا پہلا دن اور پھر اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ 3 لیکچرز اس کے آنے ہیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے دھیان سے دیکھیے, اب مرفوعات کی طرف چلتے ہیں یا مجرورات کی طرف چلیں. ہم لوگ کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. ایک پڑھنے کا اور پڑھانے کا جو طریقہ ہوتا ہے انڈکٹیو ہوتا ہے, ڈیڈکٹیو ہوتا ہے. تو ہم لوگ آسان سے مشکل کی طرف چلیں, یہ ایک آئیڈیل طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. تو اگر ہم اس پرنسپل کو سامنے رکھیں اور آپ سے پوچھیں چلیے بتائیے اس میں سے کسے پہلے پڑھنا چاہیے, تو کوئی آپ میں سے گیس کر سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں ایزی ٹو مجرور. مجرور, ایسا مجرور کر سکتے ہیں جی. ہاں ریزن بھی بتانا پڑے گا. اس میں اس میں جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. دو ماشاء چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, اس کے علاوہ نہیں ہوتا کچھ. ویری گڈ, بالکل صحیح بتایا. یعنی کسی بھی اسم کی حالت جر میں جانے کی محض 2 وجوہات ہیں سب سے کم. ٹھیک ہے, تو صرف 2 یہاں پڑھنی ہے ریزن. اسی طرح کسی بھی اسم کے حالت رفع میں یعنی مرفوع ہونے کی صرف چند وجوہات ہیں, اور وہ کتنی ہیں؟ وہ صرف 4 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگوں نے اپنے سبق کو بہت آسان کر لیا, سمپلیفیکیشن پڑھا ہے آپ نے, سمپلیفائی کر لیا. وہ کیسے؟ صرف مجرورات پہلے پڑھیں گے, پھر مرفوعات پڑھیں گے, اور آخر میں منصوبات پڑھیں گے. یہی سب سے امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. اس میں ہی آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمارے آج کی اب ہیڈنگ ہو جائے گی سب ہیڈنگ, اور وہ ہوگی مجرورات. پڑھی ہوئی چیز ہے لیکن پھر بھی اس پورے سبق کا تقاضا ہے کہ اسے لکھ لیا جائے ایک بار. مجرورات, جیسا کہ پیچھے میں بتا چکا کہ یہ مجرورات لفظ آیا کہاں سے؟ مجرور سے مجرورات بن گیا. تو سب سے پہلے نمبر 1, اب اس میں مجرورات یعنی مجرور کب ہوتا ہے اس میں؟ ابھی شمس صاحب نے بتایا ہے نمبر 1 کہ وہ ایک تو مضاف الیہ بن کر آتا ہے. اگر ہم سمپلسٹ فارم میں اس کو سمجھنا چاہیں تو کوئی بھی اسم جب مضاف الیہ بنتا ہے, یعنی میری اس بات کو آپ اپنے نوٹس میں جگہ دے سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ سمجھنا ہے. تو جب بھی کوئی اسم مضاف الیہ بنتا ہے, اب مضاف الیہ کب بنتا ہے اس کے لیے آپ کو فلیش بیک میں جانا ہوتا ہے. اور فلیش بیک کیا ہے؟ وہ پوری تصویر سامنے آنی چاہیے کہ بھئی مرکب ایک چیز آپ نے پڑھی تھی. اچھا, مرکب کیا تھا؟ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب. ٹھیک ہے. اچھا, مفرد کیا تھا؟ سنگل ورڈ تھا. تو جب 2 سنگل ورڈ اکٹھا ہو گئے تو ایک مرکب کمپاؤنڈ بن گیا, اور یہ مرکب آپ کے سامنے 2 شکل میں آیا, ایک ناقص اور تام. تو ناقص جو مرکب ہوتا ہے اس کی پھر مزید قسمیں آپ کے سامنے آئیں, اور اس میں کتنی قسمیں آئیں؟ یعنی کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن اپنے پیچھے پوری کہانی رکھے ہوئے نا, تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سب کچھ چلنا چاہیے. مرکب کی 2 قسمیں تھیں, ناقص اور تام. تام کو ہم جملہ کہتے ہیں, یعنی جملے کی بات یہاں نہیں ہے. ناقص میں 4 مرکبات تھے, جس میں سے 3rd نمبر پہ جو آپ نے مرکب پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ اضافی. اور اسی اضافی مرکب میں ایک اس کا پارٹ ہوتا ہے مضاف الیہ. مرکب اضافی کس سے بن کر بنتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ. اب مضاف الیہ اور مضاف کے قاعدے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اب یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ریوائز کریں گے تو بتائیں گے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ بھئی اے فار ایپل ہے, اے فار بوائے نہیں ہوگا. تو وہ آپ کو آپ کے سسٹم میں پہلے ہی ساری چیزیں آ گئیں, اب اس میں کوئی چینج نہیں ہو رہا ہے. مضاف کے رولز اسٹیٹک ہیں, ڈائنامک نہیں, چینج نہیں ہوں گے. یعنی مضاف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بغیر تنوین والا ہوگا, یعنی اعراب ہلکا ہوگا اور الف لام داخل نہیں ہوگا. مضاف الیہ
ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. صرف ایک ہی بات تو تھی, وہی یہ بات یہاں آ گئی آج کی کلاس میں کہ بھئی مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اس کے لیے سمپل سے ایگزامپل کیا تھے, آپ کچھ بھی کر لیں کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم. قرآن کریم جو ہے وہ ایک کتاب ہے, لیکن یہ کتاب کس کی کتاب ہے یا کس کا کلام ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتاب ہے. تو ہم سب کے لیے کتاب اللہ کی ہے اور ہم سب کے لیے, تو ہم سب کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے, کتاب اللہ. اب آپ نے یہ کیا کیا, لفظ یا اسم اللہ جو ہے وہ یہاں پر مجرور ہو گیا. اللہ اسم جو ہے وہ حالت جر میں گیا. وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. یعنی اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ اس لیے حالت جر میں. ایک بات. اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو قرآن کریم میں ایک دوسرے نام سے بھی جانا گیا ہے, بہت سے نام ہیں. ایک نام اس کا یہ دیا گیا کہ حبل اللہ. ٹھیک ہے, حبل اللہ. حبل کا کہتے ہیں رسی کو, حبل اللہ اللہ کی رسی. ٹھیک ہے, تو کون سی آیت ہے وہ, یاد ہے کسی کو؟ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو, جی, اور آپس میں تفرقہ مت کرو. تفرقہ نہ پیدا کرو. جی, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یعنی تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کی رسی اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. یعنی اگر اللہ کی رسی کو نہیں تھامو گے تو آپس میں تفرقہ پھیلے گا. اس کا مطلب تو یہی ہوا. دوسری بات, اللہ کی رسی کی جو وضاحت ہے وہ احادیث میں آتی ہے. اس میں اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, سنت رسول ہے. یعنی یہ ساری وہ باتیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بھئی ان سے اگر اپنا جو ہے کنیکشن بنا لو گے, کنیکٹڈ رہو گے, تو پھر انشاءاللہ آپس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا. لیکن ہم سب لوگوں نے کیا کیا, سب سے پہلی بات تو اس کی طرف سے لا تعلق ہو گئے اللہ کی کتاب کی طرف سے, اللہ کی کتاب کی طرف سے اپنے رشتے کو توڑ لیا. دوسری بات, اگر کچھ پکڑا بھی تو مرضی کی کچھ چیزیں ہم نے لے لی اور باقی میجر پورشن چھوڑ دیا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی تم کتاب کی کچھ چیزوں کو اختیار کر لیتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. اور اس کے بارے میں یہ سزا بڑی خطرناک ہے. فما جزاء منکم الا خزي فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ عذاب شدید. یعنی اس کی سزا اور بری کیا ہو سکتی ہے, مطلب اس کی سزا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب دے. اب لوگوں نے یہی کیا بھائی کہ قرآن کے بھی حصے کر لیے, اپنی مرضی کی کچھ چیزیں ان کو اختیار کیا جو اچھی لگنے والی تھی, اور باقی چیزیں جس میں آزمائش ہے, جس میں قربانیاں ہیں, جس میں مجاہدہ ہے, اسٹرگل ہے, ان چیزوں کو چھوڑ دیا. تو ہوا کیا کہ پھر تفرقے میں پڑ گئے, آپس میں گروہ بندیاں ہو گئیں, فرقے بن گئے, اور جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات سمجھنا ہے ان فریزز سے. ایک جی, تو یہ ہم سب ایک اس قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ جو مقصد ہے یہ بنائیں خاص طور سے کہ ہم اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے ایک اور جو ریزن ہے وہ اہم, وہ کیا کہ دوسری بات یہ تھی کہ بھئی کوئی بھی اسم حالت جر میں کب ہوتا ہے, جب وہ کیا بنتا ہے, جار مجرور والی کنسٹرکشن میں آتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ حرف جار کے بعد والا اسم, حرف جار کے بعد والا اسم, یعنی
وہ اسم جو حرف جر کے بعد آتا ہے. اب اس میں بھی دیکھیے وہی مرکب، کون سا مرکب؟ مرکب ناقص کا کون سا؟ جاری، یہ انوالو ہو گیا. تو یہ دو مرکبات آپ کے آگے کہ بھی مرکب جاری جو ہے وہ جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے. اور جار کیا ہے؟ یہ مستقل حرف کی ایک کیٹیگری ہے. جار اور مجرور. مجرور کیا ہے؟ وہ ایک اسم ہے. حالت جر میں جانے کی وجہ سے اسے ہم کہنے لگے، اس کا نام ہی پڑ گیا مجرور. ٹھیک ہے تو یہ ایک اسم. اچھا، جس کی ایگزامپل سب سے خوبصورت ایگزامپل کہ قرآن کریم میں جا بجا یہ بات آتی ہے کہ آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سب اللہ کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک لام حرف جار، لام جارہ استعمال کیا جاتا ہے کے لیے. جو لام زیر کے ساتھ بھی آتا ہے اور وہ زبر کے ساتھ بھی آتا ہے کبھی. ٹھیک ہے. اچھا، زیر کے ساتھ اسم کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں لی زیدن، زید کے لیے. اور لام جب زبر کے ساتھ آتا ہے تو یہ کسی ضمیر کے ساتھ آتا ہے، پروناؤن کے ساتھ، جیسے لکم، لہو، لہا. ٹھیک ہے. یہ سیم وہی ہے، لام جارہ ہی ہے، مطلب بھی سیم ہے اس کا. کیا مطلب ہے؟ فار، کے لیے. لیکن اسم کے ساتھ زیر کے ساتھ، اور ضمیر جب آئے گا تو زبر کے ساتھ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب یہ بات کہتا ہے کہ بھئی للہ ما فی السماوات والارض، یا للہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی، تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب یہ بات، یہی لام جارہ جب ملکیت کے لیے آتا ہے تو وہ کہلاتا ہے لام تملیک. کیا کہلاتا ہے؟ لام تملیک. اب یہاں پر یہ للہ، للہ کیا ہے؟ لام جارہ یہ اور پلس اللہ، مجرور اسم. تو اللہ اس لام کے آنے کے بعد حالت جر میں چلا گیا اور وہ زیر آ گئی. تو للہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ہم یہ للہ چھوٹا سا ایک فریز ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو جیسے کتاب اللہ آیا، حبل اللہ آیا، تو پورا ایک میسج اس کے ساتھ. ایسے ہی للہ کے ساتھ بھی ایک میسج ہے. اور وہ میسج ہے کیا؟ وہ میسج یہ ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں، اس کائنات میں ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں. نہ ہمارا علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ ذاتی ہیں. مال، ظاہر سی بات ہے، مال ہے تو وسائل ہیں، یعنی مال جو ہے، ویلتھ جو ہے، وہ بھی ہمارا اپنا ذاتی نہیں. اور اس مال کے ذریعے جو ریسورسز ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے ذاتی ہو جائیں گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اور کوئی دولت دی، علم دیا، مال دیا، حسن دیا، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو سب کی سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں، اللہ کی نعمت ہیں. اور جب اللہ نے عطا کی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی کام کے لیے دی. یہ سب کی سب عطائی ہے، بندوں کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں. اور جب عطائی ہے تو اس کا مطلب وہ کسی کام کے لیے دیا گیا ہے، کسی مقصد کے تحت دیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز کسی مقصد کے تحت دی جاتی ہے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ذمہ داری طے نہ کی جائے، پوچھ گچھ نہ ہو، لائبلٹی نہ طے ہو. بالکل ہوتی. تو بس ہم سب یہ جب سوچ لیں کہ للہ ہی آگے ڈیش 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 سب اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کس چیز کا تکبر، پھر کس چیز کی ریاکاری، پھر کس چیز کا حسد، پھر کس چیز کا بغض. یہ وہ تمام کی تمام جتنی روحانی برائیاں ہیں، یہ ایک چھوٹا سا فریز جو بظاہر بہت چھوٹا سا ہے، یہ ان تمام روحانی بیماریوں کو کیا کر دے رہا ہے؟ سرے سے ان کو ایریڈیکیٹ کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے. یہ جتنی بھی روحانی امراض ہیں. اور یہ پنپتے کیسے ہیں؟ ایسے ہی پنپتے ہیں جب انسان کوئی غلط پرسیپشن لے کے جینے لگ جاتا ہے. غلط پرسیپشن یہی ہے کہ بھائی جو مال ہے وہ میرا اپنا ہے. آج لڑائی اسی بات کی تو ہے. یہ جو کچھ ہے وہ میری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے. اصل میں صلاحیت بھی اپنی نہیں تھی، یہ بھی خدا داد ہے، یہ بھی اللہ نے عطا کی ہے. ہاں، انسان نے کوشش کی ہے، لیکن وہ ذہانت بھی اللہ نے ہی دی ہے، وہ عقل بھی اللہ نے ہی دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے. وہ انٹیلیجنس بھی اس کا دیا ہوا ہے. ہاں، اسے پالش کیا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کیا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے کیا ہے.
تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب خدا کی ہیں تو پھر فخر کس بات کا، پھر غرور کس بات کا؟ لیکن قرآن میں جا بجا یہ بات بھی آئی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر تفاخر اور تکاثر میں خود کو مبتلا کیے ہوئے، تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا، تکاثر ایک دوسرے سے آگے، ایک ایک مطلب ایک بہت خراب قسم کا کمپٹیشن، مال کو یکجا کرنے کا، اکٹھا کرنے کا، اسے تکاثر کہتے ہیں۔ کثرت کی، کسی چیز کی کثرت، خصوصاً مال کی کثرت۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فریزز کو دھیان میں رکھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک وہ فریز جو ہمیں ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے، ہر وہ خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیک کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں دعا نہیں پتہ لیکن ہم بس اتنا سا پڑھ لیں، یہی سنت طریقہ ہے، بسم اللہ۔ لیکن یہ صرف فارمیلٹی کے تحت نہیں پڑھیں، بلکہ واقعی اللہ کے ہی نام سے شروع کر رہے ہیں کہ یقین بھی دل میں ہو، وہ کیفیت بھی پیدا ہو۔ تو یہ بسم اللہ۔ اب بسم اللہ میں کیا ہے؟ با حرف جار، ٹھیک ہے، با ساتھ کے لیے جو آتا ہے، اس کے بعد اس میں جوڑا گیا ایک مرکب اضافی، اسم اللہ۔ اسم اللہ کیا ہے؟ ایک مرکب اضافی ہے، اور اس سے پہلے ایک حرف جار با لگا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیا تو اس نے اپنا اثر دکھایا، اور اتنا پوٹینشیل تھا اس کے اندر کہ پھر اس نے اسم اللہ کو کیا کر دیا؟ اسم اللہ، یعنی یہ کچھ اس طریقے سے بن کر کے آیا، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور اہم بات کہ اس کو لکھنے کا ایک خاص اسٹائل ہے، اسکرپٹ ہے بسم اللہ کو، کہ وہ جو حمزہ ہے وہ اسم والا، یہ بھی لکھا بھی نہیں جاتا۔ عام طور سے حمزۃ الوصل لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، یہاں پر وہ لکھا بھی نہیں جاتا، تو اس لیے آؤٹ کم اس کا کیا ہوا؟ یہ ہوا الٹیمیٹ، کہ پھر وہ ایسے لکھا گیا بسم اللہ۔ تو بسم اللہ واقعی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کریں، صبح گئے دکان کھول کر کے بیٹھے اور پھر بسم اللہ کر کے اگر کھولی ہے، اور واقعی بسم اللہ غالب ہے کہ ہم نے اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کیا ہے، تو پھر کیسے جھوٹ بول کے سامان بیچیں گے؟ پھر کیسے ملاوٹ کریں گے؟ پھر کیسے جو ہے دھوکہ دیں گے؟ پھر کیسے جھوٹی سفارش کریں گے؟ پھر کیسے جو ہے وہ غلط طریقے سے رپورٹنگ کریں گے؟ تو بہت کچھ چیزیں اپنے آپ چیک ہو جائیں گی کہ پھر ہمیں اب وہ جو جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں یا روحانی امراض ہیں، وہ سب خود بخود ختم ہونے لگ گئے۔ تو یہ ہم لوگوں نے مجرورات پڑھ لیے، تو مجرورات پڑھے ہوئے تھے، انہیں کمپائل کر لیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، اب اس کے بعد جو وعدے کے مطابق دوسرا والا مرفوعات، مرفوعات یعنی کب کب کون سا اسم حالت رفع میں جاتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن ہم لوگ ریوائز کریں گے اسے۔ نمبر 1، سب سے پہلے میں ہنٹ آپ کو دے دوں کہ حالت جر کا استعمال سب سے پہلے ہوا تھا، اور مرفوع اسم تو بائی ڈیفالٹ یوز ہوتا ہی ہے، لیکن کہہ کر کے خاص طور سے اس کا استعمال کب ہوا تھا، ضرورت کب پڑی تھی؟ جب آپ نے جملہ اسمیہ بنایا، اور جملہ اسمیہ میں آپ نے مبتدا کا استعمال کیا، یعنی مبتدا جو ہے وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو مبتدا کو کہتے کیا ہیں؟ سبجیکٹ۔ سبجیکٹ جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہیں، ایک ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جز جو اس کا ہے، پہلا پارٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا۔ مبتدا کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا کی جائے، جیسے اللہ کے تعلق سے ہی بات ہو رہی ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی، اور اللہ تعالیٰ کو ہم مبتدا بنا رہے ہیں۔ تو اللہ، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اس کی کوئی صفت لکھ کر کے ایک خبر دے دیں، اللہ غفور، اللہ غفور یعنی اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رحیم، اللہ کریم، ٹھیک ہے۔ تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کے آگے کوئی اس طریقے کا نکرہ اسم لے آئیں اور وہ خبر بن گیا، اور یہ جو ہے وہ معرفہ اسم مبتدا بن گیا۔ معرفہ
بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، حالت رفع میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لکھ دیں حامد، ٹھیک ہے، کاذب، حامد جھوٹا ہے، کاذب، تو اب حامد یہ ایک اسم آگے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لکھ دیں الطالب، الطالب، اور پھر اس کے بعد اس کی کوئی خبر لے آئیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ محنتی ہے، تو آپ نے لکھ دیا مجتہد، ٹھیک۔ تو یہاں پر آپ سب جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ مبتدا، حامد مبتدا، الطالب مبتدا، اور تینوں مبتدا جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ حالت رفع میں ہیں، مرفوع ہیں، کہیں تنوین ہے اور کہیں تنوین نہیں ہے، تو وہ کسی وجہ سے ہے، آپ کو پتہ ہے وہ وجہ۔ سیکنڈ نمبر پہ آئیے، مبتدا کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور خبر کو کسے کیا کہتے ہیں؟ پریڈیکیٹ، خبر پریڈیکیٹ۔ جملے کے دو ہی پارٹس ہوتے ہیں سینٹنس کے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ پریڈیکیٹ مینس خبر، خبر مینس وہ بات جو مبتدا کے بارے میں کہی جائے، جیسے اوپر والے سارے سینٹنسز اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں خبر بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، غفور، کاذب، مجتہد، ٹھیک ہے، جو کہ کس میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے حالت رفع میں۔ تو یہاں پر ہم خاص طور سے لکھنا چاہیں اگر تو لکھ دیں کہ زید معلم، زید معلم ہے، معلم مینس استاد، استاذ عربی میں کہتے ہیں معلم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ، معلمۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بس نارمل سی، اب اسی طرح یہاں پر کوئی ضمیر بھی آ سکتی ہے کہ ہوا زید کے لیے، اور آپ آگے لے آئے کہ ہوا ساجد۔ اب یہاں پہ ساجد نام نہ سمجھیے، ساجد کا مطلب وہ سجدہ کرنے والا ہے، ساجد، ٹھیک ہے۔ تو ہوا عابد، وہ عبادت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں ساجد ہو یا معلمتن ہو یا معلمن ہو، یہ تمام کے تمام جو اسماء ہیں وہ سب کیا ہیں؟ حالت رفع میں ہیں، اور حالت رفع میں اس لیے ہیں کیونکہ خبر کی جگہ پر یوز ہو رہے ہیں، خبر بن کر آ رہے ہیں۔ تیسری اہم بات، فاعل، ٹھیک ہے۔ فاعل کا تعارف آپ کو اس میں نہیں ہوا تھا، یہ آپ نے پڑھا تھا کس میں؟ یہ آپ نے جملہ فعلیہ میں پڑھا تھا، اور فاعل کو ڈوئر ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، کرنے والا، کام کرنے والا، کام کرنے والے کی جو اعراب ہوگی، یعنی وہ اس کی جگہ، اس کے لیے جو اسم یوز ہوگا وہ اسم کس حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے تعلق سے وہ یہی ہے کہ اس نے ساری چیزیں پیدا کی۔ سب سے پہلے بھائی ظاہر سے بات ہے کریٹر کے ساتھ کریشن، یعنی اس نے کریٹ کیا، اور پھر کریٹ کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، وہ چیریشر بھی ہے، سسٹینر بھی ہے، وہ نرش بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، پوستا بھی ہے، رب اسی لیے ہے وہ، اس نے ساری چیزیں یوں ہی بنا کے چھوڑ نہیں دی، لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ پورا اس کو ساری چیزوں کی پوری کیئر ہے۔ تو خلق، خلقہ، خلقہ، خلق اس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ عبدہ، عبدہ مطلب اس نے عبادت کری، ٹھیک ہے، عبدہ اس نے عبادت کی، تو عبدہ آگے کوئی نام لے آئیں، ظاہر کر دیں کسی اسم کو،
अबदा हामिदुन, हामिद ने इबादत की। ठीक है, इसी तरह से आप अबदा याबुदु एक और सीगा ले आए मुजारे का। अब आपके सामने माजी की गर्दान आ जानी चाहिए, मुजारे की गर्दान आ जानी चाहिए, तमाम सीगे आने चाहिए। फोकस इस पे रहेगा, लेकिन जहन में बैकग्राउंड में चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कुछ प्रोसेसर स्लो है, तो आप जाएं और फौरन वो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो पेज है उसे ओपन करें और वहां से वो चीज़ें रिवाइज ज़रूर करें। याबुदू, आबादा याबुदू, याबुदू यानी वो पैदा, वो इबादत करता है या करेगा। तो याबुदू जैदुन यानी जैद इबादत करता है या करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जुमलों में फ़ेल के साथ जो इस्म आ रहा है वो जाहिर है, फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और तीनों जगह हमें वो किस में मिल रहा है, हालत रफ़ा में मिल रहा है। तो ये हो गया। इसी तरीके से आगे देखिए, ये तीन तो हो गए। किसी को याद आ रहा है कोई चौथा पॉइंट, अगर किसी कोई गेस कर सकता हो अब तक की ग्रामर के मुताबिक जो आपने पढ़ा, तो जरूर बताइएगा। देखिए, मुब्तदा भी है, खबर भी आ गया, फाइल भी हो गया। एक और चीज है जो हालत रफा में होती है, मफूल तो होता नहीं है, मफूल हालत नसब में, नस्ब। और बता दें, जब मफूल नहीं है फाइल, अच्छा जब कोई फेल, फाइल फाइल होता है, जी फाइल होता है रफा में। ना, वो तो आ गया ना, मैंने थर्ड नंबर पे उसे मेंशन कर दिया। फोर्थ पे बताइए क्या आना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी फेल मारूफ होती है या मजहूल होती है, एक्टिव होती है या पैसिव होती है। जब नाइब फाइल, जी नाइब फाइल, नाइब फाइल। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक्टिव होती है या पैसिव। अच्छा, एक्टिव जब हो तो उसका फाइल बाकायदा तौर पर मेंशन होता है, तब उसी एक्टिव कहते हैं, यानी तब उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, तब उसे फेल मारूफ या मालूम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब फाइल का जिक्र करना ही ना हो, ठीक है, यानी फाइल मजकूर ना हो, फाइल का तज़किरा ना करना हो, तो फिर ऐसे केस में आपका वो फेल, वो क्या कहलाता है, वो फेल हो जाता है मजहूल। मारूफ या मालूम के ऑपोजिट जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है, वो मजहूल की है। मजहूल यानी पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर देखिए, कहाँ हम शुरू शुरू के क्लासेस और कहाँ बीच की क्लासेस और कहाँ बिल्कुल अभी रिसेंट क्लासेस सब मिक्स हो रही है ना, वो इसीलिए। अब अल्लाह का शुक्र करिए, अब खलक़ा है, ये फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी मजहूल नहीं है, मारूफ है। अगर आपसे कहें इसे मजहूल बनाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुलिका, खुलिका। खुलिका। जी जी जी, खुलिका। खुलिका। तो खलका का मतलब उसने पैदा किया, और खुलिका का मतलब उसको पैदा किया गया। तो उसको पैदा किया गया यानी जो यहाँ पर हम फाइल को स्टेटस देते हैं, वो फाइल की अदम मौजूदगी में, फाइल की एब्सेंस में मफूल को वही स्टेटस दे दिया जाता है। यानी नायब फाइल दरअसल होता कौन है, वो नायब फाइल होता असल में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ही स्टेटस किसका दे दिया जाता है, फाइल का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि इमाम साहब की अदम मौजूदगी में, उनकी एब्सेंस में, नायब इमाम जो होते हैं वो इमाम के रोल को प्ले करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो उनके साथ पार्शलिटी की जाएगी, भाई उस टाइम के लिए वो ही इमाम हो गए, वो तमाम उनके साथ सारे चीजें आ जाती हैं। एक वाइस प्रिंसिपल एक्टिंग प्रिंसिपल हो जाती है, और फिर जब वो वाइस प्रिंसिपल होती है तो फिर सारी अथॉरिटी, सारे राइट्स और सारी सारी चीजें वो उसके पास आ जाती हैं जो प्रिंसिपल के पास हुआ करती हैं। ठीक, चलिए, तो ये नायब फाइल का कॉन्सेप्ट वही था। इस तरीके से भूलना नहीं आपको मजहूल वाला जो कॉन्सेप्ट था। इसी को आप टेक्निकली नाइबुल फाइल कह सकते हैं या नायब फाइल कह सकते हैं। इसका एक बहुत मुश्किल नाम था, वो बताया था, लंबा सा नाम। ठीक है, नायब फाइल जो है, इसको भी हमें किस में रखना होता है, जाहिर सी बात है, ये भी हालत रफा में ही आता है।
جیسے اگزامپل دوں، یہاں پر دیکھیے دھیان سے، میں نے اوپر لکھا نا خلقہ، خلقہ کی میں پیسو وائس لکھ رہا ہوں، اور وہ کیا ہو گئی؟ خلقہ۔ ہولی کا خلقہ کا مطلب وہ اس کو پیدا کیا۔ اب جس کو پیدا کیا گیا وہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمام مخلوقات ہیں، انسان ہیں، کسی کو بھی اسپیسیفکلی یہاں مینشن کر دیجئے تو کیا لکھیں گے؟ جیسے ہم یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے، ارے وہ انسان کو پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا، تو خلق الانسان. ویری گڈ، خلق الانسان، خلق الانسان۔ اب دیکھیے یہاں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان نے پیدا کیا۔ آپ ساری چیزیں الحمدللہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خلقہ کی ڈائی ہے، فعلا، فعیلا، فعولا، ٹھیک ہے، 3 آ سکتی ہیں، امکانات ہیں۔ یہاں صرف وہ تینوں ایک مرج ہو گئیں اور ایک میں کنورٹ ہو گئیں، وہ ہے فعیلا، خلقہ۔ تو خلقہ کا مطلب اسے پیدا کیا گیا، جسے پیدا کیا گیا اسے آگے ظاہر کر دیا، اور وہ نائب فاعل بھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہاں پر کہتا خلق اللہ، تو اب اللہ ظاہر ہو گیا، کام کرنے والا ظاہر ہو گیا۔ یہاں پر میں نے کہا کہ خلقہ، تو خلقہ کا مطلب فاعل ظاہر نہیں ہوا، ٹھیک اسی طریقے سے خلقہ، فاعل ظاہر نہیں ہوا، خلقہ یعنی اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا گیا پیسو وائز۔ اب جس کو پیدا کیا گیا دیٹ ہیز بین مینشنڈ، اب وہاں یہاں مینشن کر دیا گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ الانسان۔ اب الانسانوں کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع۔ خلق الانسان، قرآن کریم میں غالباً یہ بات اس طرح سے آئی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو بہت ضعیف بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور کنسٹرکشن، اس کا ترجمہ کریے، کیا ہوگا ذکیرہ کا ترجمہ؟ ذکر کیا گیا. ذکر کیا گیا، چلیے اس کا ذکر کیا گیا، جس کا کیا گیا ظاہر سی بات ہے وہ انسان نہیں، وہ خدا اللہ، تو ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آگے دیکھ لیں، اس طرح سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ ضربہ، ضربہ کا مطلب اسے مارا گیا، جسے مارا گیا وہ ظاہر ہو جائے، اور ضربہ زید، تو زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے یہاں پر جتنی جگہ نائب فاعل آ رہا ہے، چاہے وہ اللہ ہو، یہاں زید ہو، یہاں الانسان ہو، یہ تمام کے تمام کیا ہو رہے ہیں؟ یہ تمام کے تمام حالت رفع میں ہو۔ تو بس یہ 4 ہی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں کسی بھی اسم کے کس میں جانے کی؟ مرفوع حالت میں ہونے کی، یہ سب ریزنز تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ کمپائل کر لیا، اور 2 یہاں، انہیں کبھی نہیں بھولیے گا، کبھی نہیں بھولیے گا، اور ان کے پیچھے پورے پورے چیپٹرز ہیں، یہ صرف چند باتیں نہیں ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ اب آپ یہ جو 4 پوائنٹس لکھ رہے ہیں نا، ان کو بھی اگر آپ تھوڑا سا مائنیوٹلی آبزرو کریے تو یہاں پر ان کو آپ 2 میں منقسم کر سکتے ہیں، وہ ایسے کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ جو پوائنٹ ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ جملہ اسمیہ سے، اور جو 3rd اینڈ 4th پوائنٹ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جملہ فعلیہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی ایگزامپل اس میں بہت آ سکتے ہیں، صرف آسان چند ایگزامپل لیے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہیں یہ باتیں۔ تو یہ تو ہو گئے مجرور اور مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوعات۔ اب منصوبات انشاءاللہ آئیں گے اور ان کی فہرست بنائی جائے گی، کچھ آج ان کا ہم ذکر کریں گے، باقی کا کل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بہت گاڑی جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے۔ منصوبات، یہ ٹرم آیا کہاں سے تھا؟ منصوب سے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی اسم حالت نصب میں کب جائے گا۔ اب ذرا تیار ہو جائیے ایک ریویژن کے لیے پراپر، جلدی جلدی ہم آپ کو لوٹائیں گے، پیچھے لے جائیں گے۔ تو اب منصوبات کی فہرست بنے گی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج کے اس لیکچر میں اور پھر مزید 2 لیکچرز اس کے لیے لانے پڑیں گے، تو میجر پورشن منصوبات کا ہی ہے۔ تو نمبر 1، سب سے پہلے ہم
آپ کو پڑھی ہوئی چیز ہے، یاد دلا رہے ہیں. انا اور اس کی فیملی کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کا اسم. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انا و اخواتہا، انا اینڈ اٹس سسٹرز، اس کا اسم. ٹھیک ہے، انا اور اس کی فیملی کا جو ممبرز ہوتے ہیں نا، اس کا جو اسم ہوتا ہے. آسان الفاظ میں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا کا اسم، بس. ٹھیک ہے، اس طرح بھی یاد رکھ لیں. تو انا کا اسم کب لائے تھے، انا کب آیا تھا، ضرورت کب پڑی تھی انا کی؟ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی اللہ غفور. ابھی پیچھے آپ نے یہ بات کہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کسی سننے والے کو شک شبہ ہوا، اس نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو تاکید کے لیے. ہاں، اب اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. سننے والے کو یہ بات تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے پھر تاکید پیدا کی. اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ کیا لے کر کے آئے اس میں؟ انا. جیسے ہی انا لائے تو انا نے اپنے جملہ اسمیہ کے، یعنی اس کے سامنے جو جملہ اسمیہ آ رہا ہے اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا، اور اس کی خبر کو اپنی خبر، اور اس کے مبتدا کو حالت رفع سے کس میں کنورٹ کر دیا؟ نصب میں. تو یہ کیا ہو گیا؟ ان اللہ غفور. ٹھیک ہے، اب یہ حمزۃ الوصل ہے بیچ کا، اس کو لے کے الجھنا نہیں ہے. ان اللہ غفور، کہ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. اسی طریقے سے آپ اور بھی جگہوں پر کچھ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی حامد، پیچھے کہا تھا حامد جھوٹا ہے، حامد کاذب. ٹھیک ہے، یقیناً حامد جھوٹا ہے. تو آپ نے کہا انا، اور پھر انا نے کیا کیا؟ حامدن. حامدن کر دی. تو یہاں پر آپ ایسے کر دیں گے ان حامدن کاذبن. ٹھیک ہے، تو انا داخل ہوتے ہی کیا ہو گیا تھا اس سے. اسی طریقے سے آپ ہم سب جو دوم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادہ جسے کہا جاتا ہے نا، یا پھر اذان کے جو کلمات ہیں، تو اس میں آپ گواہی دیتے ہیں نا ہم سب. تو اشہدو، اب یہ اشہدو صیغہ آپ پہچان سکتے ہیں، فعل مضارع ہے الحمدللہ. اشہدو یعنی اشہدو نشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو افعلو. ٹھیک ہے، اشہدو انا، کہ اچھا انا کا استعمال شروع میں ہوتا ہے، انا آپ کا کہیں بیچ میں آ جاتا ہے. اشہدو انا محمدن، محمدن. پھر آگے آپ کہتے ہیں اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہاں پر آپ دیکھیے محمدن، انا، انا جو ہے وہ انا کی سسٹر ہے. انا کی فیملی کے کئی ممبرز ہیں، وہ آگے انشاءاللہ یہ آپ کے ٹاپک آنے والا ہے انا و اخواتہا کے نام سے، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ ٹوٹل 6 ممبرز ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اسی طرح پھر نیکسٹ پوائنٹ آیا تھا، وہ آیا تھا ماں کی خبر. جیسے انا کا اسم تو ماں کی خبر. اب یہ ماں کون سا ہے؟ یہ آپ نے ماں جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا، اور ماں کس کام آتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ماں نافیہ تھا. جو جی جی، نیگیٹ کرنے کے لیے آتا تھا. ٹھیک ہے، آپ لکھتے تھے کہ بھئی اوپر بات آئی نا کہ زید یہ حامد کا جھوٹا ہے، تو اب انکار کرنا ہے اس بات کا، اور ہمیں یہ کہنا ہے کہ حامد جھوٹا نہیں ہے. تو پہلے تو ہم یہ لکھ دیں کہ حامد کاذب، اس کے بعد پھر اس پہ نہیں والا یہ رول اپلائی کریں گے اور پھر سمجھیں گے. جملہ ہے حامد کاذب، یعنی حامد جھوٹا ہے. آپ کو انکار کرنا ہے تو آپ نے ماں داخل کیا اس کے اوپر. ماں داخل کرتے ہی یہ کیا بن گیا؟ اس کا جو حامدن جو ماں کا اسم کہلاتا ہے،
اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا، مبتدا میں نہیں ہوگا، خبر جو ہے وہ بدلے گی، اور خبر کیا ہو جائے گی؟ کاذبن. کاذبن. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہاں پر آ گیا ما حامد کاذبن. ٹھیک ہے، ما حامد کاذبن. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اسی طرح وہ سورہ یوسف میں جو کنسٹرکشن آئی تھی کہ جب وہ عزیز مصر کی جو دعوت پر بلائی گئی جو خواتین تھیں، جب وہ اکٹھا ہوئیں اور انہوں نے متعجب ہو کر، تعجب میں حیرت زدہ ہو کر جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں، اور ساتھ میں جب وہ گزرے تو کہا ما ھذا بشرن، یعنی انہوں نے کہا ما نہیں، ھذا بشرن. ھذا بشرن کنسٹرکشن کیا تھی؟ ھذا بشرن، لیکن ماں کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ بشرن. ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، انسان نہیں لگتا یہ تو کوئی بہت باعزت فرشتہ نظر آتا ہے، مطلب بہت یہ بشرن. تو اب یہ بشرن دیکھیے، کاذبن دیکھیے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ماں کی خبر، یہ ماں کی خبر. اسی طرح انا کا اسم، یہ کیا ہے؟ انا کا اسم. تو انا کا اسم اور ماں کی خبر یہ دونوں کیا رہتے ہیں؟ حالت نصب میں رہتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ پر آئیے، یہ سب باتیں ریوائز ہو رہی ہیں، یہ پورا ایک دن کا چیپٹر تھا، یہ آپ کو یاد ہو اگر، جو صرف ایک لائن میں آج ڈسکس ہو گیا. ماں یعنی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا، یہ ایک چیپٹر ہے، نام ہے. اسی طرح لائے نفی جنس، کسی کو یاد ہوگا بتائیں؟ لائے نفی جنس، لائن فی جنس. لائے نفی جنس میں بھی ہوتا تھا لائے نفی جنس کا اسم. اچھا، لائے نفی جنس تھا کیا؟ ایسا لا جو پورے جنس کی نفی کر دیتا تھا خبر میں سے، یعنی پورے کے تمام شکوک و شبہات، ٹھیک ہے، ان کا ازالہ کر دیتا تھا، ہر چیز کی نفی کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے اس کو دھیان سے دیکھیے. سب سے پہلے کوئی ایگزامپل دیجیے، بہت سمپل سی ایگزامپل، آسان لا سی. الہ، لا الہ. جی 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 جی، یعنی آپ نے اصل میں کہا لا یعنی نہیں، الہ. اب الہن کیوں نہیں آیا؟ اصل تو لفظ تھا نا الہن، لا الہن کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک خاص کنسٹرکشن تھی کہ لا کے بعد ایک منصوب اسم آیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ بغیر تنوین کے آیا، لا الہ. ٹھیک ہے، اب آگے جو بھی ہے، مگر یہ اتنی سی ہی بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لائے نفی جنس ہے لا، اور یہ کیا ہے؟ یہ الہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ لا کیا کہلا رہا ہے؟ لا نفی جنس کا یہ اسم ہے الہ، جو کہ بیسیکلی تھا الہ. آگے آیا الا اللہ، الا اللہ. ٹھیک ہے، تو یعنی کوئی الہ نہیں، there is no God. ٹھیک ہے، بٹ اللہ. تو اب نو گاڈ کا مطلب کوئی کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں. اب وہ خالی کوئی اسٹیچو یا کوئی آپ ظاہری فزیکل ٹینجیبل بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا جو دل میں آپ نے، ہم نے سب نے بیٹھائے ہوئے ہیں، ان کا بھی انکار آپ نے کیا. لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں یہ بات کہ وہ الہ جو چھپے ہوئے ہیں، اور سب نے اپنے اپنے دلوں میں ایسے ایسے بہت سے معبودان باطلہ کو جگہ دے رکھی ہے. کسی نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. قرآن کریم میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا؟ یعنی اپنی جو ڈیزائرز ہیں، ظاہر سی بات ہے خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، اور وہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہوتا ہے. اب وہ اس میں جائز ناجائز اور حق نہ حق کچھ بھی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، ساری چیزوں کو گڑمٹ کر دیتا ہے. تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، خواہش کو زیادہ اہمیت دے دی گئی. تو یہ بھی الہ ہے، اس کی بھی نفی کرا دی گئی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ چھوڑ دیے.
اب کون سی گرامر وہاں پر اپلائی ہو جس سے وہ بھی اس کی بھی نفی ہو. تو یہ اتنا خطرناک قسم کا بہت پوٹینشیل لا ہے، لیکن ہم ابھی بھی بھولے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے جب اس کتاب کو ہم کھولتے ہیں قرآن کریم کو، جیسے جب اقرار کرتے ہیں نا اللہ کا، تو پہلے انکار کرایا جاتا ہے. اس بات پہ آپ کبھی غور کریے، بڑی اس میں ایک فلسفی ہے کہ آپ کوئی چیز کا انکار یعنی اقرار کرنے جا رہے ہیں. اقرار کس کا کرنے جا رہے تھے؟ خدائے وحدہ لا شریک کا. اور اس اقرار سے پہلے آپ سے ایک انکار کرایا جا رہا ہے. وہ انکار ایک نہیں، وہ ہر چیز سے آپ کو کٹ جانا ہے اور ایک سے جڑ جانا ہے. اسی طریقے سے آپ نے غور کیا قرآن کریم کو بھی پڑھنے کا انداز دیکھیے. سورۃ البقرہ نازل ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ آگے ابھی کچھ حقائق، فیکٹس، پرنسپلز، کچھ ہسٹوریکل فیکٹس یہ سب بیان کیے جائیں. اس سے پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ لا ریب فیہ، یعنی کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی جو ہے اس میں نہیں ہے. اس کتاب میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ. تو لا کے بعد یہ جو اسم آ رہا ہے ریبن، ریب شک شبہ سسپیشن، یہ جو ڈاؤٹس ہیں ان سب کو پہلے ختم کرو اور پھر اس کے بعد آگے پڑھنا شروع کرو. تعصب کا عینک اتار دو اور غیر متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، امپارشیل رہتے ہوئے کتاب ہدایت کی طرف رجوع کرو، ضرور ہدایت ملے گی. تو یہ تیسرا پوائنٹ انتہائی اہم تھا اس حوالے سے، لا نفی جنس. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہم لیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو. منادہ مضاف. منادہ مضاف یہ بھی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے. یہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلاؤں تو اس کا آپ نے استعمال کہاں کیا تھا؟ جب آپ نے بتائیں آپ میں سے پکار کے کوئی. یا ایھا الذین آمنو. ہاں، اور تھوڑا سا پہنچ گئے آپ، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، چل جائے گا. لیکن یہاں پر ہم یا مریم. ہاں مطلب یہاں پر ایک مرکب اضافی ہوگا. اس سے پہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ حرف ندا لا رہے ہیں. جیسے آپ نے آواز زید کو بھی دی تھی، آپ نے آواز ابراہیم کو بھی دی تھی. ٹھیک ہے، آگ کو بھی آواز دی گئی تھی، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. تو یا نارو جب آپ کسی ایک منفرد یعنی ایک مفرد اسم پر آپ یا داخل کرتے ہیں تو اس کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ تھا. یا نارون نہیں ہوتا، یا نارو. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اب آپ کے سامنے آواز آپ کو دینی ہے کس کو؟ عبد الرحمن کو یا عبداللہ کو. ٹھیک ہے، تو ہم مان لیجئے عبداللہ کو آواز دے رہے ہیں. عبداللہ کیا ہے؟ عبداللہ. یہ ایک مرکب اضافی ہے. اس میں عبد مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. اس میں آپ نے یا لگایا، یا حرف ندا ہے، اور اس حرف ندا کے آتے ہی اثر کیا پڑا کہ عبدو سے یہ بن گیا عبدہ، یا عبد اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں گے کہ یا حرف ندا اور اس مرکب اضافی میں اب عبدہ کی حیثیت منادہ مضاف کی. ٹھیک ہے، یعنی منادہ مضاف بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ حالت نصب میں آتا ہے. دیکھیے اتنی باریکی ہے، اس کو شامل کرنا ہے لسٹ میں، چھوڑنا نہیں ہے. عبد اللہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یا کی وجہ سے ہوا. اسی طرح آپ قرآن کریم میں اور دوسرے مقامات پر دیکھیے، بنی اسرائیل کا ذکر جب آتا ہے تو بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں کئی مقامات پر انہیں یاد دلاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل کی اولاد کیا کرو؟ یاد کرو. کس کو؟ ہمارے ان نعمتوں کو، ہمارے اس فضل کو، اکرام کو جو ہم نے تم پر کیا. یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں آج کی کلاس میں. اگر یہاں تک اب تک کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو کل انشاءاللہ کلیئر کریں گے، اور مزید ہم اس فہرست کو آگے جاری رکھیں گے. ابھی یہ کنٹینیو. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے، سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ. ٹھیک، تب تک
آپ سب اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو. ادروائز یہ علم نہیں پڑھیں گے نہیں حاصل کریں گے تو پوچھ گچھ یہ ہوگی کہ بھائی تمہاری صلاحیت تم نے کیوں اس صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کیا. اور پڑھ لیں گے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی, یعنی دونوں طرح سے پکڑے بچ کہیں نہیں سکتے. تو دعا کر لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.